دوستو، عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پیش آنے والا ایک واقعہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ اس کہانی میں ایک کسان کا سبق ہے، اور وہ کسان نے سبق کیا دیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک پرانے زمانے کی کہانی ہے۔ وہاں ایک کسان تھا جس کے پاس بہت خوبصورت گھوڑا تھا۔ کسان کی بستی کے سردار کو وہ گھوڑا بہت پسند آیا، اور اس نے کسان سے کہا کہ گھوڑا اسے بیچ دے۔ کسان نے گھوڑا بیچنے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد گھوڑا غائب ہو گیا، اور کسان اس گھوڑے کی یاد میں اداس ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جب وہ لوگ اپنے کاموں سے واپس آئے تو گھوڑے کے کھو جانے کا پتہ چلا۔ وہ لوگ اپنے گھر گئے، گھر جا کے تیار ہوئے، اپنا سامان گھر پہ رکھا، اور کچھ دیر بعد کسان کے پاس آئے، جس کے بعد بولے کہ تم بڑے بدقسمت ہو جو اتنا اچھا گھوڑا بیچا نہیں، اور اب وہ کھو گیا۔ کسان کو بہت غصہ آیا، اور وہ غصے میں لال پیلا ہو کے بولا، یہ میری زندگی کا ایک واقعہ ہے، ایک واقعے سے میں کیسے بدقسمت ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑا واپس آ گیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گھوڑے کے ساتھ مزید 12 گھوڑے تھے جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا تو وہ بھاگے بھاگے گھوڑے دیکھنے آئے اور بولے، تم بہت خوش قسمت ہو، نہ صرف اتنا اچھا گھوڑا واپس آ گیا بلکہ اپنے ساتھ یہ مزید 12 گھوڑے لے آیا۔ کسان غصے سے بولا، یہ میری زندگی کا ایک واقعہ ہے، ایک واقعے سے میں کیسے خوش قسمت ہو گیا۔ کسان کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اسے گھوڑ سواری کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا کہ کسی وجہ سے گر گیا، جس سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ گاؤں کے لوگ اس لڑکی کی عیادت کے لیے آئے، اور آپ کو پتا ہے جب لوگ کہیں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو کسان سے بولے کہ تمہارے بیٹے کی ٹانگ اسی گھوڑے کی وجہ سے ٹوٹی ہے، تم تو بڑے بدقسمت نکلے۔ کسان کو دوبارہ بہت غصہ آیا، اور وہ غصے سے بولا، یہ میری زندگی کا ایک واقعہ ہے، ایک واقعے سے میں کیسے بدقسمت ہو گیا۔ اچانک ملک میں جنگ چھڑ گئی۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے جنگیں بہت ہوتی تھیں، اور جب جنگ ہوتی تھی تو لوگوں کو جو نوجوان لوگ ہوتے تھے جو جنگ میں حصہ لے سکتے تھے ان کو زبردستی بھرتی کیا جاتا تھا۔ پورے ملک سے لوگوں کو زبردستی بھرتی کیا گیا، اور اس گاؤں سے بھی لڑکوں کو بھرتی کیا گیا جنگ لڑنے کے لیے۔ کسان کے بیٹے کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب فوجی ان کے گاؤں میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لنگڑا ہے، یہ کیا چلے گا، یہ فوج میں کیا کرے گا۔ وہ فوج میں بھرتی نہیں کیا گیا۔ اس بھرتی کے بعد گاؤں کے لوگوں کی تو نیند ہی اڑ گئی تھی۔ بیچارے بچوں کو یاد کرتے، رات بھر جاگتے رہتے، بچوں کی یاد انہیں سونے ہی نہیں دیتی۔ ایک دن انہوں نے کسان سے کہا کہ بھائی، ٹانگ ٹوٹنے کا واقعہ ہے تو بہت برا، لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ تمہارا بیٹا جنگ پہ نہیں گیا، اور تم بہت ہی خوش قسمت ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بیٹا واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، آیا تو کس حالت میں آئے گا۔ کسان پہلے تو ان کی باتوں کو چپ چاپ سنتا رہا۔ جب وہ مسلسل باتوں کو بولتے رہے تو کسان کو بہت غصہ آیا، اور وہ غصے سے بولا کہ دیکھو، زندگی جو ہے وہ واقعات کا مجموعہ ہے۔ ہماری زندگی کا ایک واقعہ پوری زندگی کو نہ خوش قسمت کر سکتا ہے نہ بدقسمت کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا جو جنگ پہ گیا ہے وہ واپس نہیں آئے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ جنگ پہ نہیں جاتا اور یہاں پہ کسی دریا میں ڈوب جاتا، کسی پہاڑ سے گر کے مر جاتا۔ تو بھائی، زندگی اور موت جو ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اگر میرا بیٹا جنگ پہ نہیں گیا تو میں خوش قسمت ہوں؟ یہ تم اس کی زندگی کی کیا گارنٹی دے سکتے ہو؟ تو ناظرین، یہی ہماری زندگی کی کہانی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی ایک واقعے کو اپنے اوپر اتنا محیط کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں موجود خوشیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر روڈ پہ ٹریفک جیم ہے تو ہم اس روڈ کے ٹریفک جیم کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیتے ہیں کہ جب ہم گھر آتے ہیں اور خوشی سے کوئی ہمیں دیکھتا ہے، کوئی ہماری بہن، کوئی بھائی، کوئی امی ابو جب خوشی سے ہمیں بلاتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا بھائی گھر آ گیا، میری بیٹی گھر آ گئی، میرا ابو گھر آ گئے، میرا بیٹا گھر آ گیا، یہ بات، لیکن بیٹا یا بیٹی جو گھر آئے ہوتے ہیں ان کے اوپر گزری ہوئی ٹریفک اتنی سوار ہوتی ہے کہ وہ موجودہ خوشی کو
اگنور کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ہم آنے والی خوشیوں کو چھوڑتے چلے آتے ہیں ماضی میں گزری ہوئی تکلیفوں پہ۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بہت شکریہ۔